لیولس. تو میرا ان جنرل کوشچن یہ ہے کہ اب فار انسٹنس میں کمپیوٹر سائنس کا میرا ارادہ ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, 9 to 5 جاب ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو بیلنس جو دین والا چیز ہوتی ہے, کہ اب میں وہاں سے فری ہوتا ہوں, تو اگر میں اپنی لیونگ ارن کرتا ہوں اس کو میں کمپرومائز کر کے اگر دین کی طرف آتا ہوں تو میرا گھر کمپرومائز ہوتا ہے. بٹ اگر میں آبویسلی بالکل اسی دنیا کے اندر ہی لگ جاؤں تو پھر میری آبویسلی آخرت کمپرومائز ہوتی ہے. تو میں کہاں پہ ایگزیکٹلی ایک لائن ڈرا کر رہا ہوں کہ ویئر آئی کین کریٹ اے بیلنس. سیکنڈ, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ رائٹ ناؤ, آئی ایم 16 years old, تو آئی وانٹ کہ آپ اپنی ایک بایوگرافی آٹو بایوگرافی بھی شیئر کریں کہ جو یوتھ ہے ان کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ یو بیسکلی اسٹارٹیڈ یور جرنی, آپ کو بیسک موٹیویشن کہاں سے آئی, آپ نے جو بکس وغیرہ جتنا بھی آپ کا لٹریچر جو آپ نے اسٹڈی کیا وہ کہاں سے کیا, کسی آپ نے پرٹیکولر ٹیچر کی انڈر اپنے رہ کے یہ ساری جو اپنی نالج وغیرہ کیا جو آپ اپنا اس وقت کام کر رہے ہیں, تو رائٹ اس طرح بھی آپ ایک کہہ سکتے ہیں. تو یا دوسرا سوال جو ہے آپ کا آسان سا ہے, اس کا جواب چونکہ نام میں ہے تو اس لیے جلدی دے دیتا ہوں. یہ اسکرین شیئر مت کیجیے گا پلیز, یہ لائیو سیشنز ہیں, مجھے اسی لیے دقت ہے کہ میں پاکستان میں یہ کام کرنا ہی بند کر دوں. I do not know why we are not handling our religion sensitively. دین کے معاملات میں بھی ہم کیجول ہوئے میں, اسکرین شیئر مت کیجیے پلیز. This is going live on and hundreds of thousands of people are going to watch this video. لاکھوں لوگوں نے یہ ایکسس کرنا ہے. سیریسنس اور سائیکولوجیکل افیکٹ ہی ضائع ہو جائے گا اگر ڈسٹریکشن آ گئی تو میری کوئی اوقات ہوتی نا تو میں اپنی آٹو بایوگرافی چھاپ دیتا. میرے آٹو بایوگرافی سے نقصان ہی ہونا ہے, فائدہ نہیں ہونا کسی کو, ٹھیک ہے. وہ ایک اور ڈسٹریکشن آ جائے گی. نو, ساحل ادیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ ساحل ادیم کی شخصیت کا یا اس کی ہسٹری کا سائیکولوجیکل سپریشن تو آ سکتی ہے, اس سے کسی قسم کی اسینشن آف تھاٹ نہیں ملے گی. بچوں کو تو زیادہ نقصان ہوگا, بڑوں کو ذرا کم, مگر نقصان پھر بھی فائدے سے بہت زیادہ ہے. فائدہ کس کا ہوگا اور کتنا ہوگا اس کی کیلکولیشن ہے میرے پاس کسی بھی آٹو بایوگرافی کے زمرے میں. تو وہ اتنا فائدہ نہیں جتنا نقصان ہے اس کا. اوکے, سو ایک ہی آٹو بایوگرافی پڑھنی ہے ہم نے, اور وہ ہے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹس دی اونلی آٹو بایوگرافی وی نیڈ. جتنی کم ہو باقی دنیا میں آٹو بایوگرافیز, اتنی جلدی مسلمان بچہ اور بچی اصلی آٹو بایوگرافی تک پہنچ جائے گا, وچ از دا سیرہ آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلا سوال ہے نا آپ کا, وہ یہ ہے کہ 9 to 5 جاب کے بعد میں دین میں کیسے کام دوں. ایسی کون سا کام ہے دنیا میں جو 9 to 5 کے, مطلب دین ایسی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ سے, سوچیں ذرا. دین کیا, دنیا کیا ڈیمانڈ کری ہے. ہم سب نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے, عورتوں نے بھی, آدمی نے, ایون ہاؤس وائفس کو بھی پتا ہے. پوچھیں نا کہ کیا کرتی ہو تو ایسے ایسے بزی اسکیجول بتائیں گی, اور مرد بھی کہ بڑے بڑے یو این کا چیئرمین بھی حیران رہ جائے گا کہ اللہ اتنا کام, مطلب تم زندہ کیسے ہو. ہم نے دنیا کے سارے اسکیجولز کو پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے. تو اٹس کوشچن ہم سب کو پوچھنا ہے کہ دین نے میرے لیے دن کا کون سا حصہ مانگا ہوا ہے. دین نے آپ کا افیکٹو ترین حصہ مانگا ہوا ہے جس میں آپ ہوش میں ہوں. علم حاصل کرنا ہے, پوری کنسنٹریشن سے پڑھنی پڑے گی کتاب. وہ تو ہوش کا کون سا ٹائم ہے. کوئی کام اور اسکل سیکھنی ہے, اپنے حواس پوری طریقے سے آپ کے روشن ہوں, پورے کے پورے خانے دماغ کے کھلے ہوں, تب اسکل آئے گی. انرجی باڈی کی ہو اتنی کہ وہ اس اسکل کی پریکٹس میں وقت دے سکیں. دین کی ڈیمانڈ کے اینگل سے دیکھیں گے آپ دنیا کو, دین کی ڈیمانڈز کیا ہیں. دین اور دنیا بیلنس کیوں کرنا ہے آپ نے, سوچیں تو صحیح. دین اور دنیا کیا مطلب ہے بیلنس کرنے کا. اتنی بڑی راکٹ سائنس کیوں بنائی ہوئی ہم نے, دین اور دنیا بیلنس. ایک قطرہ ہے, قطرہ بھی سب کی بھی کوئی اوقات ہوتی ہے, دنیا کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے. دین کی اتنی بڑی ڈیمانڈز ہیں, اور آپ نے ایک قطرے کو سمندر سے بیلنس کرنا ہے, تو پرسپیکٹیو ہی غلط ہے. اگر دین کے اینگل سے دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا بھی روشن ہوگی.
دنیا میں بھی آپ نے وہی مقام حاصل کرنا ہے جو کہ گورے مانگ رہے ہیں, بلکہ زیادہ اونچا مقام حاصل کرنا ہے, ورنہ لوگ آپ کو فالو ہی نہیں کریں گے. آپ اٹریکٹیو نہیں ہوں گے تو آپ کے ایٹریبیوٹس نہیں ڈیولپ ہوئے, آپ انکمپیٹنٹ ہوں گے اپنے کام میں, ویسے ہی آپ کا سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا, سیلف اسٹیم زیرو ہو جائے گی. ایسے بندے نے کیا دین کا بوجھ اٹھانا ہے؟ سیلف اسٹیم کے لیے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کام کی مہارت آپ کے لیے بے حد ضروری ہے, چاہے وہ کمپیوٹر سائنسز کا ہو, ویسے سائنسز کا ہو, سوشل سائنس کا ہو, ریڈی بھی لگانی ہو آپ نے. تو دین نے تو اس کے اوپر سارے اصول بتائے ہوئے ہیں, معاہدہ کیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا, کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے آپ نے, کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا, مطلب اور کس لیے ہے؟ اپنے کاموں کے لیے نا, 9 to 5 کے کاموں کے لیے نا سارے اصول. تو مہارت تو آپ کو پھر بھی لینی پڑے گی. تو وہ کام اگر آپ دین کے اینگل سے کریں گے تو وہی کمپیوٹر سائنس آپ کو ثواب دے رہی ہوگی. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اسلام کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں ایک اکائی ہوں, اپنے دین کی اکائی ہوں, میں دین کا اس حصہ ہوں. میں I am a percentage of my religion which represents that man sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. He is also a part of the same religion. I am that unit. جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا پھر آپ کو پھر وہ محنت کرنی پڑے گی نا ایون کمپیوٹر سائنسز میں بھی, وہ پھر وہ مقام جو پھر کسی انسان نے سوچے نہیں ہے, تجدید اور ارتقاء دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو اپنی اس فن کے. کمپیوٹر سائنسز کو کہاں سے کہاں لے کے جانا پڑے گا آپ کو, وقت تو پھر بھی دینا پڑے گا, مگر پھر وہ ہر وقت ہر لمحہ ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں پیسے کو مقصد نہ بنائیں. پھر دیکھیں کیونکہ آپ ایکسلنس لے رہے ہوں گے, جو دین کی ڈیمانڈ ہے کسی بھی ایک سبجیکٹ میٹر سے, وہ تو دنیا کی ڈیمانڈ نہیں ہے نا, دنیا کی ڈیمانڈ تو بہت آگے ہزاروں سال کی ڈیمانڈ کرتا ہے دین. تو وہ ایکسلنس ملے گی کہ پیسہ خود ہی پیچھے آ رہا ہوگا آپ, مگر ہم دین کے اینگل سے کوئی کام دیکھتے ہی نہیں, ہم دنیا اور پیسے کے اینگل سے دیکھتے ہیں. تو پھر نوکری کے جتنے بھی لوگ نوکری کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں بھائی ٹارگیٹ سیٹ کیا؟ ہاں جی ٹارگیٹ سیٹ کیا. کیا ٹارگیٹ ہے؟ سب بتائیں گے, ڈالر سائن, ملینز, بلینز, ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز, مہینے کی تنخواہ. یہ تو اوقات ہے ایک مسلمان کی آج کل. ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ والے ٹارگیٹ رکھے ہیں. آپ کو نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے, آپ وہی کام آپ کا کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. آپ اگر نسلوں میں ٹارگیٹ رکھتے کہ میرا اتنے نسلوں پہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اوپر اثر کرنا ہے, میں نے کس چیز کا؟ اللہ کے قریب لے کے جانا. کیسے؟ آپ میں ایسے اصول رکھے میں نے کام کے اندر, تجارت کے اندر, کہ لوگ کہیں گے ہاں یہ قرآن نے سکھائی تھی مجھے تجارت, دیکھو قرآن کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. یہ بندہ دو نمبری نہیں کرتا, یہ بندہ معاہدہ پورا کرتا ہے, یہ بندہ کن اصولوں کے اوپر ترویج اور ڈیولپمنٹ پروگریشن کر رہا ہے. مگر نہیں, ہم نے دین کے اصول بس ایلینیٹ کیے ہوئے. ایلینیٹ کرنے کے پیچھے کیا فلسفی ہے, اس کی تفصیل لمبی ہے, اس میں تو نہیں میں جاؤں گا. اور ہم سب کو پتہ ہے دین کو ایک کمپارٹمنٹ میں ڈال دیا ہم نے. سو جب تک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دنیا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے دین کے اندر ہے, تو بیلنس کیوں کرنا ہے دین کو؟ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ذرے کو بیلنس کرنا ہے آپ نے. بات کی ہے ٹارگیٹس کی, ٹھیک ہے, تو اگر فرض کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگر میں اپنا ٹارگیٹ رکھتا ہوں کہ I have to do something for the Muslims who are suffering around the globe right now, right, میرا ٹارگیٹ سیٹ ہے, بٹ میری جو ایکسرشن ہے وہ بیسیکلی تو اسی طرف ہو رہی ہے نا, جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ ادھر ہی ہے, اسی ایک سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. جب میری بیسک ایکسرشن ہی وہاں پہ ہے تو ہاؤ کین آئی ایکچولی پرفارم سم تھنگ اباؤٹ دیٹ جو میری ٹارگیٹ ہے اس کے اکارڈنگلی, جب میرا بیسک جو میری ایکسرشن ہے وہ اسی سرکل کے اندر میں گھوم رہا ہوں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں, آپ مجھے یہ چھوڑیں کہ کمپیوٹر سائنسز یا اس نوکری یا کمپنی کی یا کام کی کیا ڈیمانڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اوپر دین کی کیا ڈیمانڈ ہے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. افیکٹیویٹی تو آپ کو ہر کام میں لے کے جو بھی آپ 18 فیلڈز میں تو نہیں جا سکتے نا, ایک ہی فیلڈ میں جائیں گے. سو ڈیمانڈ آف اسلام از آلویز گوئنگ ٹو بی دا سیم آن ایوری ہیومن مین اینڈ وومن. سیم ہے. اللہ کو پتا ہے کہ الگ الگ انتظامات اللہ نے ہر انسان کو اپنی اپنی لائف میں ڈالا ہے. میں اور آپ ایک لائف میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, مگر اصول ہم سب پہ ایک لگ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے دین کے اینگل سے دیکھنا ہے. ہمارے پاس ایبسولوٹ سینٹر ہے. کسی اور فلسفے میں ایبسولوٹ سینٹر نہیں ڈکلیئر ہوا, اللہ کے فلسفے میں ہو گیا کہ بھائی سمپل آخرت کے اوپر مرکوز کر دو. ہر کام آپ جب کرو گے اس کا سوال ہوگا, ہر لمحے کا, ہر معاملے کا سوال جواب ہوگا. سینٹرلائز کر دیا دین کو. اب آپ جس مرضی فیلڈ میں جائیں گے, جب تک آپ کی فور سائٹ آگے سے آگے پہنچانے کی نہیں ہوگی, مطلب صحیح چیز کے, صحیح اصولوں کی, معاملات کو, اس ترقی کو, کے اثرات کو, تو تب تک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیا نام ہے؟ چلیں آپ کا جو بھی نام ہے, ٹھیک ہے, محمد علی نام ہے آپ کا فار ایگزامپل.
میں آپ سے ویسے آپ کمپیوٹر سائنس میں ہاؤ آر یو کمپیئرنگ یور سیلف ایز ادر پیپل آف دا کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ اینڈ فیلڈ؟ کیا آپ کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف یور کمپیٹنس اینڈ ان ٹرمز آف یور اچیومنٹ؟ کس پرپز سے آپ نے کرنی ہے کمپیوٹر سائنس؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس اینگل سے پکڑا ہوا ہے سبجیکٹ میٹر کو. You need to understand, when I picked up neurobiology, I knew from day one. خیر میری تھوڑی سی ٹریننگ ہوئی تھی, میں نے سائیکالوجی اس وجہ سے نہیں پکڑی تھی کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. نیوروبیولوجی تو میں نے پکڑی اس لیے تھی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. میں نے آگے پہنچانی ہے بات. اس کے اندر راز چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آ رہتے ہیں. نظر ڈھونڈنے والے کو ہر چیز نظر آ رہتی ہے. جو بھی جس نیت سے آپ ڈھونڈیں گے وہ چیز نظر آ ہی جائے گی آپ کو, جس بھی چیز کی نیت سے ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ. سو کیا ہوا پھر وہ راز افشاں ہوئے. اب میں یہ تو سوچ نہیں رہا ہوتا ہوں کہ پیسے کتنے کمانے نیورو سے. میں نے تو پڑھایا بھی نہیں نیورو. I didn't even teach for one day. I didn't even teach. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں مجھے, روز آرٹیکلز, روز کتابیں, روز ڈسکشنز, کہاں جانا پڑتا ہے. میں تو کچھ ایسے معاملات میں, کچھ ایسے ملکوں میں بھی گیا ہوں جہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کیونکہ وہ کانفرنس ہی ادھر ڈھونڈنا تھا کہ یہ کام انہوں نے کس اینگل سے پکڑا. کیونکہ پرپز وہ تھا. اور یہ میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. پیسوں کے پرپز میں بھی لوگ کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں, افریقہ میں بھی جا کے, یورپ میں بھی جا کے. نیٹ ورک بڑھانی ہوتی ہے سیلز مین نے, جا کے لوگوں سے ملتے ہیں. تعلقات بڑھیں گے تو کلائنٹ آئیں گے. ہر فیلڈ میں ڈیمانڈز وہی ہیں. اصول کیا ہے کہ جب بھائی اب 100 سال بعد جب ترقی ہوگی تو میں اسلام کو کس طریقے سے دکھا سکوں گا. دماغ کے ان حصوں کے اندر جو نیوروبیولوجی کھول رہی ہے, اسلام کو دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ انہی کوڈز کے اندر دیا, ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ تاجر ہے, ایک سمپل آلو کی ریڑھی لگاتا ہے, سمجھ لیں. اس نے کیا آگے ترویج کرنی ہے 100 سال کی؟ اس نے بتانا ہے اللہ کے اصولوں کے اوپر میں تجارت کر کے دکھاؤں گا لوگوں کو. میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اسلام آباد کے, پنڈی کے, لاہور کے وہ دکانیں جو اللہ کے اصولوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں, پیسہ آتا ہے نہیں پیسہ آتا نہیں آتا, 0 پیسے آتے ہیں. اٹس ناٹ آور بزنس. ہمارے بارے میں جو امپریشن آگے جاتا ہے وہ کس بنا پہ جاتا ہے, اس کس نیت سے جاتا ہے کہ بھائی میں 2 نمبری نہیں کرنے دوں گا. اب وہ ظاہر ہے آلو کی ریڑھی لگائے گا ایک بندہ, اس نے دنیا کی ارتقاء اس طرح تو نہیں لے کے جانی, مگر اسلام وہ بھی آپشن دے رہا ہے ریڑھی والے کو بھی کہ بھائی یہ بندہ سچ بولتا ہے, یہ بندہ صاف بتاتا ہے اتنے کے لیے اتنا پروفٹ رکھوں گا میں, یہ صاف بتاتا ہے یہ چیز اتنی خراب ہے اتنی ٹھیک ہے. ہر کام کے اندر آپ نے اینگل جو دینا ہے نا, اینگل بیس کے اوپر جو اینگل دینا ہے وہ یہی دینا ہے کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. تو وہ ہر کام میں کر رہے ہوں گے آپ. رہی بات کیا سر جب یہ کام کر دوں گا تو باقی کے کام بھی تو کرنے اسلام کے, مجھے بتائیں نا وہ کیا ڈیمانڈ ہے اسلام کی, وہ ورلڈ ویو کیا سیٹ ہوا ہے آپ کا, کہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 9 to 5 کے بعد 6 گھنٹے دینے ہیں, 2 گھنٹے دینے ہیں, 1 گھنٹہ دینا ہے, کس کام کے لیے؟ آگے کیا سوچا ہوا ہے, فور سائٹ کیا ہے آپ کی, دوراندیشی کیا علام بجا رہی ہے آپ کو. آپ کو اگر وہ کلیئر ہے, میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں, آپ ابھی A لیول یا O لیول کر رہے ہیں تو ابھی یو آر ناٹ ریئلی لوکنگ ان ٹو دا فیوچر فار 100 years, بٹ 50s 40s لیٹ 30s کے بندوں نے تو آگے سوچنا ہے. اگر وہ تو اسلام میں نہیں داخل ہوئے کہ جو آگے 50 سال کے مسائل نہیں دیکھ رہے اور اس کی بنا پہ فیلڈ نہیں چوز کر رہے, اس کی بنا پہ لیول آف ایکسلنس کو سیٹ نہیں کر رہے, چاہے جس مرضی فیلڈ میں ہو آپ. اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ آئل کی فیلڈ میں, آپ ویسے مینجمنٹ سائنسز میں, مارکیٹنگ کی فیلڈ میں, سیلز میں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ آل آف دس؟ تو جتنا نیچے جائے گا بندہ پیسوں کے لیے جا رہا ہوگا, اس کے اندر بھی اصول تجارت کے رکھ رہا ہوگا, اس کا آگے سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو پھر بھی ایک اکائی کے طور پہ اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنا پڑے گا نا, اس کو اصول تو نہیں کرنے پڑیں گے نا, کمپرومائز تو نہیں کر سکتے آپ.